ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ احادیث میں سب سے زیادہ کس صحابی کی عظمت، شان اور مقام بیان ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہاں پہ مرزا صاحب نے چوتھے باب کے شروع میں ایک کوٹیشن دی ہے کہ امام احمد بن حنبل یہ کہتے ہیں کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے زیادہ فضائل جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے آئے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم مرزا صاحب کو انہی کی لب و لہجے میں یہ جواب دیں گے کہ نہ میں بابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. یہ تو ایک بابے کا قول ہے نا کہ امام احمد نے یہ اسٹیٹمنٹ. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس کو بھی چیک کریں کہ جی امام احمد بن حنبل کے یہ قول صحیح سند سے ثابت ہے کہ نہیں ہے. چلیں ہم مان لیتے ہیں کہ یہ ثابت ہے، لیکن اس کے باوجود ہے یہ ایک بابے کا قول. ایکچولی میں ہم احادیث کو کھنگالیں گے، ہم واقعی میں دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ کس کے فضائل آئے ہیں. جب ہم احادیث سے دکھا دیں گے پھر اس کے بعد ایک بابے کے قول کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے. اصل بات یہ ہے کہ جب آپ احادیث کو کھنگالتے ہیں، صحیح ستہ میں احادیث کی جو میجر بکس ہیں ان میں آپ دیکھیں کہ فضائل اور مناقب کا ایک پورا چیپٹر ہوتا ہے جو صاحب کتاب نے صحابہ کے فضائل اور مناقب کے حوالے سے نقل کیا ہوتا ہے. تمام کتب احادیث میں اگر آپ فضائل اور مناقب کے چیپٹرز اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو سب سے زیادہ جس کے فضائل نظر آتے ہیں، یہ عجیب بات ہے اور اس میں بڑا اہم گہرا ایک نقطہ پوشید ہے. وہ ابو بکر کی بھی نہیں ہے، وہ علی کی بھی نہیں ہے، وہ حضرت عمر کے ہیں رضی اللہ عنہ. یعنی کوانٹٹی کے اعتبار سے تو آپ دیکھیں سو دیکھیں، کوالٹی کے اعتبار سے بھی ہم دیکھیں گے جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت، منقبت، مقام اور مرتبہ عمر کا بیان کر گئے ہیں ویسے ابو بکر کا بھی نہیں بیان کیا. عجیب بات یہ. اچھا اس میں حکمت کیا تھی؟ وہ حکمت میں آخر میں ایک نقطے میں کھولوں گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا درجہ بڑا ہے حضرت عمر سے، لیکن ان کی فضیلت ویسے بیان نہیں ہوئی. یہ اب آپ دیکھیں کچھ روایات ہم دیکھتے ہیں. یہ سنن ترمذی کی روایت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، لو کان بعد نبی لکان عمر، تو عمر ہوتا. نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، لیکن اگر کوئی پاسبلٹی ہوتی تو کون ہوتا؟ نہ ابو بکر کا نام لیا، نہ علی رضی اللہ عنہ کا نام، حضرت عمر کا نام لیا رضی اللہ عنہ. ایک حدیث میں البتہ یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے رسول نے حضرت علی کو کہا تھا کہ میری اور آپ کی نسبت وہ ہے جو کہ موسیٰ اور ہارون کی ہے علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اچھا وہاں پہ بھی الفاظ یہ نہیں ہے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو علی ہوتا، وہاں صرف یہ بات ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو یہ بات صریح انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حضرت عمر کے لیے کہی ہے. دوسری بات، یہ تو نبوت کی بات ہو گئی. نبوت کے بعد ایک اہم چیز کیا ہے؟ علم نبوت، وحی کا علم. یعنی جس سورس سے نبی لے رہا ہے اس سورس سے صحابہ میں سے اور کس کو ملتا تھا اور سب سے زیادہ کس کو ملتا تھا؟ سنن ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول یہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بیان کیا نا صحابہ کے سامنے کہ میں سویا ہوا تھا تو میرے پاس دودھ کا ایک پیالہ لایا گیا، تو میں نے اس پیالے میں سے جو ہے وہ پیا، اور وہ دودھ پینے کے بعد میں نے کس کو دیا؟ عمر کو دیا، اور عمر نے بھی جو ہے وہ اس پیالے میں سے پیا. تو صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس خواب کی کیا تعبیر کرتے ہیں؟ آپ نے خواب دیکھا ہے تو آپ کے ذہن میں کوئی تعبیر ہوگی. تو اللہ کے وسلم نے فرمایا العلم، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس پیالے سے پی رہے ہیں اسی سے عمر بھی پی رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اسی سے سیراب ہو رہے ہیں. تو علم نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ جس کو دیا گیا وہ کون ہے؟ وہ حضرت عمر ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. تو علوم نبوت جو ہے وہ سب سے زیادہ حضرت عمر کے پاس تھے. یہی بات اب آپ دیکھیں سنن ترمذی کی ایک اور روایت میں آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ نے حق عمر کی زبان اور دل دونوں پہ جاری کر دیا. یعنی عمر کی زبان جو ہے وہ حق بات کرتی ہے اور عمر کا دل حق سوچتا ہے. یہ بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے. حدیث کے راوی جو ہیں وہ عبداللہ ابن عمر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے وسلم کی اس بات کی تصدیق اس سے بھی ہوتی ہے کہ عمر جب کوئی رائے پیش کرتے تھے تو اس کے مطابق قرآن نازل ہو جاتا تھا. اور یہ بہت دفعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر نے گفتگو کی کہ پردہ کرنا چاہیے ازواج مطہرات کو، مومن عورتوں کو. پردے کی آیات نازل ہو گئی. کتنی مرتبہ ایسے ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی ایک رائے پیش کی، قرآن نازل ہو گیا. یعنی ان کی رائے سوچ کے مطابق قرآن مجید اترتا تھا، نازل ہوتا تھا. اتنی گویا کی فریکوینسی میچ کر رہی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علم نبوت کے ساتھ. یہ بات بھی یہاں پہ آ گئی، ٹھیک ہے کہ جی اللہ کے رسول سے یہ بات کہ جی ان کی زبان پہ حق جاری ہوتا ہے.
پھر دیکھیں حضرت عمر بن عبدالعزیز اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں. عمر بن عبدالعزیز سب مانتے ہیں کہ وہ خلیفہ راشد ہے سب کے نزدیک. اچھا ان کے دور میں مسئلہ یہ آیا کہ جی مال فے کہاں خرچ کرنا چاہیے. میدان جنگ میں بغیر لڑائی کے دشمنوں کا جو مال ہاتھ لگ جائے تو اس کو مال فے کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی عمر رضی اللہ عنہ نے جو فیصلہ کیا تھا نا بس اس کے مطابق مال فے خرچ کر دو. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ عمر کی زبان پہ حق جاری ہے. یعنی انہوں نے دوسری بات ہی نہیں کی کہ اس سے بڑی دلیل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ اجتہادی رائے ہے, لیکن ہم ان کی اس اجتہادی رائے کو بھی کیا کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے کہ عمر کی زبان پہ حق جاری ہوتا ہے. ہمیں کیا ضرورت کہ ہم ان کے مقابلے میں کوئی اجتہاد کریں, کوئی علمی رائے لے کے آئیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صریح قول موجود ہے. یہ عمر بن عبدالعزیز جیسے لوگ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں. اسی طرح سنن ترمذی کی ایک اور روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لونڈی آ گئی حبشی, کہنے لگی کہ میں نے نظر مانی تھی کہ اگر آپ خیریت سے واپس آ گئے فلاں سفر سے تو میں دف وف بجاؤں گی. وہ جیسے ہوتا تھا بہرحال اس زمانے کا, ہر زمانے کا اپنا ایک کچھ رسم و رواج تھے. تو اللہ کے رسول نے کہا اگر تو نے نظر مانی ہے تو پھر کر لے, ویسے تو مناسب نہیں ہے. تو وہ نہ پھر دف بجانے لگی. دف کی اجازت ہے ہمارے حدیث میں کیا ہے, ابو بکر آئے وہ دف بجاتی رہی, حضرت عثمان آئے دف بجاتی رہی, حضرت علی آئے دف بجاتی رہی. لیکن جب حضرت عمر داخل ہوئی ہے نا تو وہ چھپ گئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اس موقع پہ حضرت عمر سے کہ ان شیطان لیخاف منک یا عمر, اے عمر آپ سے تو شیطان بھی ڈرتا ہے, یعنی آپ اس مقام اور مرتبے پر ہو. ٹھیک, اب یہ بات بقیہ تین کے لیے نہیں کہی, حضرت عمر کے لیے کی. اسی طرح یہ صحیح بخاری کی روایت ہے, رسول اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج جو ہیں وہ آپ سے ذرا وہ کر رہی تھیں کہ جی ہمیں خرچہ ہمارا بڑھایا جائے, جو ایک منتھلی ہوتا ہے آپ کہہ لیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ یہ بات چیت چل رہی تھی تو وہ وہاں پہ حاضر ہوئی. تو وہ جو ازواج مطہرات تھی وہ خاموش ہو گئیں اور پردے میں چلی گئیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ مسکرا پڑے کہ دیکھو عمر آپ کی آواز سن کے وہ میرے ساتھ جو ایک ڈسکشن ہو رہی تھی کہ میں ان کا خرچہ بڑھاؤں تو وہ خاموش ہو گئیں. تو اللہ کے رسول نے پھر اس موقع کے اوپر فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہ آپ کی کیا فضیلت ہے. اے عمر قسم اٹھا کے کہا والذی نفسی بیدی, کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے عمر اس کی قسم, اگر راستے میں آپ کو شیطان مل جائے نا تو شیطان جو ہے وہ اس گلی کو چھوڑ دے گا جس گلی سے آپ کا گزر ہوگا. یعنی ایک تو یہ بات کہی کہ حق اخیر درجے میں عمر کی زبان پہ ظاہر ہوتا ہے, اور دوسرا شیطان اور شر اخیر درجے میں عمر سے بھاگتا ہے. خیر میں اخیر درجے میں تعریف کر دی, شر سے دور کرنے میں اخیر درجے میں تعریف کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو سب سے زیادہ فضائل اگر آپ احادیث کا مطالعہ کریں اپنی کوانٹٹی اور کوالٹی دونوں کے اعتبار سے, ایسے عظیم و شان فضیلتیں کسی صحابی کے لیے نہیں. نقطہ کیا ہے کہ اتنے فضائل کیوں بیان کیے؟ اصل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک فیصلہ کروانا مقصود تھا, اور وہ فیصلہ انہوں نے کیا. وہ آگے چل کے ہم بات کریں گے ثقیفہ بنی ساعدہ میں جو ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے, آپ نے کوئی خلیفہ مقرر نہیں کیا, اپنا کوئی نائب مقرر نہیں کیا. اب اس پہ جھگڑا پڑ گیا, مہاجرین نے کہا کہ ہم میں سے ہوگا, انصار نے کہا ہم میں سے ہوگا. پھر مہاجرین میں سے میجورٹی تو تھی وہ حضرت ابوبکر کی طرف تھی, کچھ جو آل بیت تھے ان کی انکلینیشن حضرت علی کی طرف بھی تھی. ان حالات میں ایک بندہ آگے بڑھتا ہے, صرف ایک بندہ, جو کہتا ہے کہ ابو بکر خلیفہ ہے. یہ حضرت عمر نے فیصلہ کیا, یہ حضرت عمر نے کہا تھا اور حضرت ابو بکر کو کہا تھا. حضرت ابو بکر نے کہا کہ عمر کی بیعت کر لو, تو حضرت عمر آگے بڑھے, کہنے لگے کہ میں ابو بکر کی بیعت کرتا ہوں. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ مجمع ٹوٹ پڑا حضرت ابو بکر کی بیعت پہ. یہ جو ہے وہ بہت بڑا فیصلہ تھا, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت بڑا فیصلہ تھا, امت نے تقسیم ہو جانا تھا. تو اب یہ فیصلہ عمر کی زبانی ہوا ہے, جن کے یہ فضائل ہیں. بھائی ان فضائل کو اگر آپ سامنے رکھو گے پھر تم عمر کے فیصلے میں اگر شک کرو گے تو پھر تو تم نبوت کے اندر شک کر رہے ہو, زبان نبوت سے نکلے ہوئے کلام میں تم شک کر رہے ہو. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت عمر کے بارے میں اتنی بڑی جو گفتگو کر کے گئے ہیں وہ اس لیے کر کے گئے. ڈاکٹر صاحب غدیر خم کے حوالے سے, اس کے پس منظر کے حوالے سے تھوڑی سی وضاحت فرمائیں. ہاں یہ بات آپ کی اہم ہے, انشاءاللہ سے ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں کہ اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے ان کو حضرت عمر نے خلیفہ جو ہے وہ چن لیا, تو پھر غدیر خم کا جو
خطبہ ہے اس کا پس منظر کیا ہے، کیونکہ دوسرے لوگ یہی کہتے ہیں کہ جی غدیر خم کے موقع پہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خلافت ایک طرح سے اسائن کر کے گئے تھے حضرت علی کو. تو انشاءاللہ سے یہ ریلیٹڈ سوال ہے، اس پہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں گفتگو کرتے ہیں.